ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز میرے دوستو، اب نبوت کا دعویٰ کرنے والے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ مکار ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ عیار ہوگا، وہ ضال ہوگا، وہ مضل ہوگا، وہ گمراہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب سوال ہی کھڑے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، ابن کثیر کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آنکھیں بند کر کہہ دو یہ گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے، یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعین ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جب مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں خبروں کو سنا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لوگوں قادیانی کو گالی دینا بھی ثواب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس نے میرے نبی کے نبوت پر حملہ کیا، میرے نبی کے ختم نبوت پر حملہ کیا۔ اگر کوئی نبی کے ختم نبوت پر حملہ کرتا ہے تو ہمارے سروں پہ جو نہیں رینگتی۔ وہ ایک طرف عطا اللہ شاہ بخاری ہے، وہ انور شاہ کشمیری ہے، وہ ڈاکٹر علامہ اقبال ہے، جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور اس سے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ انگریزوں کا پیدا کردہ فتنہ ہے، یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، جن کو انگریزوں نے ہندوستان کی تباہی کے لیے بویا ہے اور اس کو کھڑا کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صرف مسلمانوں کے لیے خطرہ بن کے نہیں ابھرا، بلکہ وہ ہمارے پاک پوتر وطن ہندوستان کے لیے بھی خطرہ بن کے ابھرا ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جن لوگوں نے ہمارے دیش پر قبضہ کیا اور ہمارے دیش کی جنتا کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، وہ تو اس دیش میں بسنے والے ہندوؤں کا بھی دشمن تھا، عیسائیوں کا بھی دشمن تھا، سکھوں کا بھی دشمن تھا، اس لیے کہ اس نے ہندوؤں کے خلاف بھی زبان کھولی اور کبھی اس نے اپنے آپ کو کرشن ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں تو کرشن ہوں، جو ہندوؤں کے مذہب میں ایک دیوتا کے اوتار ہے۔ میرے دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی کرشن ہونے کا دعویٰ کر بھی ہندو مذہب کی توہین کرتا ہے۔ میرے دوستو، وہ تو صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، اس نے ہر طرح کے ہندوستان میں بسنے والے مذہبوں کے خلاف زبان کھولی۔ اس کو کھڑے کیوں کیا گیا تھا؟ انگریز نے ایک چال چلی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا اگر ہم کو یہاں پر لڑاؤ اور حکومت کرو کا ضابطہ اگر لاگو کرنا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑے کر آریہ سماج کے خلاف بھی زہر اگلوایا، نبی کے نبوت کے خلاف بھی زہر اگلوایا، اور پھر ہندوؤں کے خلاف بھی زہر اگلوایا، اور اس نے طرح طرح کے دعوے کیے اور ہندوستان میں اکثر مذہبوں کی توہین کی۔ میرے دوستو، مسلمانوں نے جن کو انگریزوں نے بویا ہے، مسلمانوں نے اس کے خلاف کھڑے ہو کر اس کی نبوت کے خلاف، جو وہ جھوٹا نبی بن کر ظاہر ہوا، میرے دوستو مسلمانوں نے اس کا قلع کما کیا۔ اور سب سے پہلے اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کھڑے ہونے والا کوئی ہے تو وہ علماء دیوبند ہے۔ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف اعلان کر اس کے جھوٹے نبوت کو تشتز بام کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا جب ملک میں پھلا اور پھولا، اور تکلیف اس وقت ہوئی جب مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک نسل اگر اس کو پہلے ہی مرتبہ میں مٹا دیا جاتا تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے دوستو اس کو حکومت وقت کی پشت پناہی ملی اور اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، اور وہ پھلتا گیا پھلتا گیا، ایک کے بعد دیگرے۔ جب اس کی پہلی نسل ختم ہو گئی، پھر اب اس کے بعد والے جو پیدا ہوئے انہوں نے اس کو سچا نبی جانا اور اس کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور اسی طرح قادیانیت پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ہند میں انوکھا
مرکز تحفظ دین